مسلمانوں تمہارے نبی کے آبا و اجداد مسکین لوگ نہیں تھے، سید شروع سے ہی سردار ہیں۔ مکے میں جس بندے کو مسافر کو روٹی ٹکر بستر سواری نہیں ملتی تھی، محمد کے دادے کا ڈیرا حاضر ہوتا۔ آدھے عرب کے فیصلے تمہارے نبی کے دادا کے ڈیرے پہ ہوتے تھے۔ لیکن میں جس معاشرے میں بات کر رہا ہوں یہاں یہ باتیں عجیب سمجھی جاتی، کیونکہ کچھ مہربانوں نے بچوں کے ذہنوں میں بٹھا دیے۔ غریب لوگ تھے، مسکین لوگ تھے، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، اور یہاں تک کہتے ہیں چلے وہ نعتیں تو چھوڑے، نظراتی طور پہ کہتے ہیں حضور کے والدین معاذاللہ مسلمان نہیں تھے، حضور کی والدہ مسلمان نہیں تھی، دادا مسلمان نہیں تھا، بابا مسلمان نہیں تھا، حضور کا چاچا، زیادہ زور چاچے پہ دیا جاتا ہے، حضور کے خاندان میں کہیں بھی اسلام نہیں تھا، بس اللہ کا کرم ہو گیا اور حضور کو اللہ نے 40 سال کے بعد نبی بنا دیا۔ اس میں حضور کی عزت کیا ہے، 40 سال کے بعد تو سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس بات پہ دھیان دے رہے ہیں؟ مہربانی سے میں بھلوال کے مرکز میں بات کر رہا ہوں۔ اگر تیرے نبی کے آبا و اجداد، نبی کا والد، نبی کا چچا، نبی کا دادا مسلمان نہیں تھا، پھر اپنے مذہب کے، اپنی مرضی کے دانشوروں سے پوچھو کہ تیرے نبی کا نام محمد کس نے رکھا ہے۔ میں شیعہ فقہ کی بات نہیں کر رہا، میں شیعہ مسلک کی بات نہیں کر رہا، میری ان علماء اسلام سے اپیل ہے کہ کبھی اس موضوع پہ بات کرو، تمہارے نبی کا نام محمد کس نے رکھا ہے۔ کچھ جذباتی عقیدت مند مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کا نام اللہ پاک نے رکھا ہے، اللہ نے یقیناً رکھا ہے، لیکن اللہ کا رکھا ہوا نام کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے بتایا تھا، قرآن کہہ رہا ہے مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ عیسیٰ کہہ رہے تھے میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، غلام احمد نہیں۔ اسمہ احمد یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں کوئی افسانہ کہانی یا خیال پیش نہیں کر رہا۔ اسمہ احمد، اللہ نے نام احمد رکھا۔ اہل سنت بھائیوں کے لٹریچر کے مطابق محمد نام دادا نے رکھا۔ اللہ تیرے نبی کے دادا کا مقام دکھا رہا ہے، اللہ نے نام احمد رکھا، دادا نے نام محمد رکھا۔ اللہ کرے میں سمجھا جاؤں، اللہ نے نام احمد رکھا، دادا نے محمد رکھا، اور جب نبی کے کلمہ پڑھانے کا ٹائم آیا نا، اللہ نے کہا میرے والے نام کا کلمہ نہ پڑھنا، دادے والے نام کا کلمہ۔ کیا کہنے، آپ جیئے، آپ جیئے۔ اور میں ایک فقرہ کہنے لگا ہوں، تمہارے نبی کے دادا عبد المطلب نے، جی نبی کا باپ مسلمان نہیں ہے، کیڈا سوکھا کہہ دیتے ہو۔ اللہ زیدی صاحب قبلہ اظرف زیدی صاحب خطیب آل محمد کے درجات بلند فرما، وہ کہا کرتے تھے جب یہ مسلمان اپنے ابے کی بات کرتے ہیں نا تو پتہ لہجہ کیا ہوتا ہے، اللہ بخشے ابے اورانو چنگی مجھ کھولن دی عادت ہوں دی۔ اپنے چوروں کا ذکر بھی اللہ بخشے سے کرتا ہے، پتہ نہیں کون سمجھ رہا ہے۔ جیسے فرمان لگے ایک رات بندہ پہ آکے اللہ بخشے میاں ہو رہی وڈے ابے ہو رہی ایک ڈیرے تو مجھ کھولن گئے رات نو، وہ ڈیرے والے بے ایمان اگوں جاگ دے پیسے
آپ نے دھیان نہیں دیا، بات مسکرانے والی نہیں ہے، یہ مالکوں کو ہمیشہ بے ایمان کہتے ہیں، اپنے چوروں کو رضی۔ کہاں ہیں آپ، کہاں ہیں آپ؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سارے بولے یار، بلند لہجے میں جواب دیں۔ متوجہ ہیں سرکار آپ صاحبان گرامی خط اپنے آباء و اجداد کی بات کتنے اچھے لہجے میں کریں گے، اور جو نبیوں کا سردار ہے اس کے والدین کے بارے میں بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا زندگی میں وہ جدوں وڈی سرگی سپیکر کھول دے سب، نبی نے کہا یا اللہ میرے والدین کو بخش دے، تو اللہ نے کہا حبیب یا والدین بخش والا ہے یا امت بخش، تو آگے سے وجد میں آ جاتے۔ پھر نبی پاک نے کہا ماں پہ رہن دے، امتی امتی امتی، اللہ میری امت کو بخش دے۔ ماں باپ کی خیر ہے، اور میں اس بخشی ہوئی امت سے پوچھ رہا ہوں، کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کر رہا، آپ جیے۔ آخری فکروں سے میں قریب ہو رہا ہوں۔ تمہارے نبی کے دادا عبد المطلب نے، جنہیں اس خاندان کا اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا، محمد کے دادا نے، یہ تو خیر مجلس میلاد مکس ہے، ڈیٹ 17 ربیع الاول آ گئی۔ شکر گڑھ کے علاقہ میں میلاد کچھ سال پہلے کی بات ہے، اور بات نبی کے باپ دادے پہ آ گئی، تو میں نے گفتگو کی، تو سارے مسلمان میلاد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمیں جلدی ہوتی ہے، گاڑی میں بیٹھ کے اگلے پروگرام تک جانا ہوتا، ایک بندے آ کے جی ذرا کھلویا جے، سانو ذاکرہ مولویوں کو کسے فائر بھی مارنا ہوئے، اسی سمجھ رہے ہیں دعوت دینے سے، گل سمجھ دیو یا نہیں؟ آپ یہ تو میں نے اس کا انتظار کیا، اور اس نے آتے ہی پہلا فقرہ جو کہا وہ پریشان تو نہیں ہو گیا، کہنے لگے جی حضور کے دادا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جی خیال صرف یہ ہے کہ نبی کے دادا نے اپنے ڈیرے کی پنچایتوں میں بیٹھ کے جو فیصلے کیے وہی بعد میں اسلام بنتا گیا۔ اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں، میری بات پہ توجہ کریں، آپ بزرگ بیٹھے میں، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تقی آپ جیئے جو تمہارے نبی کے دادا نے، پھر بندے سویرے تبصرہ پتہ بھلوال کے دکانوں کے تھڑوں پہ کیا ہوگا، یہ شیعہ لوگ تو بیٹھے ہی اپنے ذاکروں کو داد دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ جب حضور کے دادا دنیا سے گئے، حضور کل 8 سال کے تھے، حضور کی حیات طیبہ کتنی تھی؟ جب حضور کے دادا دنیا سے گئے، حضور کی عمر 8 سال تھی، وحی اتری جب نبی 40 سال کے ہوئے، تو 32 سال وحی سے پہلے محمد کے دادا کے فیصلے اسلام کیسے بنے؟ مجھے سید کی اگر بات پہ یقین نہیں ہے نا تو اپنے پروفیسروں سے پوچھنا کہ طواف کعبہ کے 7 چکر کس نے مقرر کیے؟ ہائے ہائے ہائے، بلند لہجے میں جواب دیا کریں، گفتگو چلے میں چھوڑ رہا ہوں۔ تمہارے نبی کے دادا کو اللہ نے 10 بیٹے دیے، مجھے یہیں پہ بات گفتگو تمام کرنی ہے، پڑھنے والے صاحبان کافی سارے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ نبی کے دادا کو اللہ نے، یعنی رسول اللہ کے چاچے اور بھی ہیں،
بہت شکریہ. حضور کے چاچے اور بھی ہیں لیکن ابو طالب اور عبداللہ یہ واحد چاچے ہیں جن کی ماں بھی ایک ہے. باقی جو حضور کے چاچے ہیں ان کی مائیں علیحدہ علیحدہ. سردار تھا ابو طالب، سردار تھا عبد المطلب، سردار تھے جناب عبداللہ، لیکن ان دونوں شہزادوں کی اماں ایک تھے. یہ ایک ہی گود میں پلے، جناب عبداللہ بھی جناب ابو طالب. جب جوان ہوئے جناب عبداللہ کی شادی ہو گئی بی بی آمنہ بنت وہب سے، اور جناب ابو طالب کی شادی ہو گئی بی بی فاطمہ بنت اسد سے. اب اس حویلی میں 2 مرد ہیں 2 خواتین ہیں. مردوں میں جناب عبداللہ جناب ابو طالب، خواتین میں جناب آمنہ اور جناب فاطمہ. مسلمانوں کی تاریخ کہتی ہے کہ رسول اللہ کی ولادت سے پہلے حضور کے بابا کا انتقال ہو گیا، یعنی جناب عبداللہ حضور کی آمد سے پہلے دنیا چھوڑ گئے. اللہ نے اس گھر میں محمد اتارا. 6 سال کے ہوئے کہ ماں بھی دنیا سے چلی گئی. 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی چلے گئے. یعنی یہ وہ نبی ہے جس کے سر پہ نہ ماں کا سایہ، نہ باپ کا سایہ، نہ چاچے کا سایہ، نہ دادے کا سایہ. حد ہو گئی نہ اپنا سایہ. کون لطف لے گا، کون لطف لے گا. آپ جیے، آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے. متوجہ میری بات پہ دھیان دے رہے ہیں. اس حویلی میں یہ 2 بھائی علیحدہ رہتے تھے. ان کی ماں بھی، پھر سن لیں، ان کی ماں بھی ایک تھی. ان دونوں کی ماں عبداللہ اور ابو طالب کی ماں بھی ایک ہے. ماں بار بار کہہ رہا ہوں، جناب عبداللہ کی شادی بی بی آمنہ سے، جناب ابو طالب کی شادی بی بی فاطمہ سے.